الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لعلكم تشكرون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من وجد ساعة أن يضاحي فلا يقربن مصلانا صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم شریعت نے جن کاموں کو لازم قرار دیا ہے احکامات کا حکم دیا ہے انہی میں سے ایک حکم قربانی کا بھی ہے شریعت مطہرہ میں جہاں قرآن و احادیث میں قربانی کرنے کے بڑے فضائل ہیں وہیں پر جو صاحب نصاب ہوں قربانی نہ کریں ان پر بڑی وعید بھی ہے اور قربانی اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا اس امت پر احسان بھی ہے نعمت بھی ہے اور یہ اللہ کا حکم سال میں ایک دفعہ ہمارے طرف متوجہ ہوتا ہے قربانی کے جو احکامات ہیں
اب کن کن پر قربانی واجب ہے اور کن کن پر نہیں ہے؟ قربانی کی بھی کچھ شرائط ہے تب واجب ہوتی ہے۔ قربانی یاد رکھیں مسلمان پر واجب ہے، کافر پر نہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ آدمی مسلمان ہو، کافر پر کوئی قربانی نہیں، اس لیے کہ اسلام کا حکم کافروں کے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے۔ مسلمان ہوگا تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اسی طریقے سے آزاد ہو، غلام پر کوئی قربانی نہیں، قیدی ہے۔ مسلمان ہو اور آزاد ہو، غلام پر قربانی واجب نہیں ہے، مسلمان ہو، آزاد ہو۔ اسی طریقے سے تیسری شرط یہ ہے کہ عاقل ہو، مسلمان بھی ہو، آزاد بھی ہو، عاقل بھی ہو، عقل مند ہو، پاگل مجنون پر قربانی واجب نہیں ہو۔ ایک تو لوگ خود دانستہ طور پر مجنون بن جاتے ہیں، وہ مجنون مراد نہیں ہے۔ جس طرح پاگل پنے میں اگر طلاق دے دیتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں یہ تو مجنون تھا، وہ مجنون مراد نہیں۔ مجنون اس کو کہتے ہیں جس کو اپنی حالت کا ہی پتہ نہ ہو۔ اسی طریقے سے مجنون کو باقی شریعت مطہرہ کے جتنے احکامات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اس میں بھی اس کو معافی۔ مجنون پاگل ہے، اس بیچارے کو اپنا نہیں پتہ نماز کیا پڑھے گا۔ وہ مجنون پاگل کو اپنے حالت کا نہیں پتہ ہوتا تو زکوٰۃ دیگر ارکان کیسے ادا کرے، اس لیے اس کو سارے احکامات میں عام معافی کہلاتا ہے۔ تو مسلمان ہو، عاقل ہو، آزاد ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے قربانی واجب ہونے کے لیے کہ مسافر نہ ہو، مقیم ہو۔ اب ایک آدمی مسافر ہے، سفر پر ہے، قربانی کے ایام چل رہے ہیں، اور سفر کی مسافت بھی اتنی ہے کہ اپنے شہر سے 48 کلو میل دور کا سفر ہے، تو مسافر پر بھی قربانی واجب نہیں ہوگی۔ مقیم ہونا لازمی ہے، اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں مقیم ہو۔ یہ 4 شرطیں جس میں پائی جائیں، اس کے بعد اس پر پھر قربانی واجب تب ہوگی جب یہ صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کی مقدار وہی ہے جو زکوٰۃ میں ہے۔ باون تولہ چاندی کے مقدار کے برابر اس کے پاس اگر چاندی ہے یا مختلف کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے یا دیگر کچھ سامان، کاروباری سامان ہے، ملا کر اگر وہ 52 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہو۔ زکوٰۃ اور قربانی میں ایک فرق یاد رکھیں۔ زکوٰۃ تو تب واجب ہوتی ہے جب انسان کے پاس مال ہو، مال کے پر سال گزرنا شرط ہے، لیکن قربانی میں یہ شرط نہیں ہے۔ قربانی میں چاہے سال گزرے یا نہ گزرے، قربانی کے ایام میں آپ کے پاس اگر اتنی مقدار میں رقم ہے یا سونا چاندی ملا کر رقم تک پہنچ جاتا ہے مال، تو آپ پر قربانی واجب ہے۔
52 تولہ چاندی کی قیمت تقریباً رمضان میں جو چل رہی تھی وہ 1,05,000 یا 3,000 کی مقدار رقم بن گئی. تو آج کل اس سے تھوڑی اوپر ہوگی یا کم ہوگی، معلومات کل لینی چاہیے. تو پتہ یہ چلا کہ جس کے پاس 1,05,000 کی مقدار میں رقم موجود ہو، قرض وغیرہ نکال کر، تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے. اور زکوٰۃ میں ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ اگر کسی آدمی کے پاس ضرورت سے زیادہ ایک گھر ہے، 2 گھر ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں آتی تھی. لیکن قربانی میں فرق یہ ہے کہ اگر آپ کی ضرورت اصلیہ سے زائد، مثال کے طور پر آپ کے پاس 2 گھر ہے، ایک گھر میں آپ خود رہ رہے ہیں، دوسرا گھر آپ نے کرائے پر دیے. اب ضرورت اصلی آپ کی یہی ہے کہ ایک گھر سے آپ کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، تو جو ضرورت زائدہ ہے، دوسرا گھر ہے، اس پر قربانی آپ کی آئے گی. یا اسی طریقے سے آپ کی ضرورت کے لیے ایک گاڑی ہے، آپ نے 2 گاڑیاں رکھی ہیں. زکوٰۃ کا مسئلہ یہ تھا کہ بھلے آپ کی 10 گاڑیاں آپ کی ضرورت ہیں تو 10 گاڑیوں میں زکوٰۃ نہیں آئے گی، ضرورت کی چیز. قربانی میں یہ ہے کہ ضرورت آپ کی اصلی ضرورت ایک گاڑی کی، آپ نے 2 رکھی ہے، تو اس صورت میں قربانی آپ پر آئے گی. ہاں فرق یہ سمجھ لیجئے، اگر آپ نے دوسرا گھر جو کرائے پر دیا ہے اور اسی گھر کی آمدن سے، کرائے سے آپ کا گھر کا نظام چل رہا ہے اور آپ کا کوئی روزگار سسٹم نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں آپ پر زکوٰۃ نہیں، قربانی واجب نہیں ہو. یہی طریقہ اسی میں گاڑی میں ہے. اگر دوسری گاڑی آپ نے کرائے پر لگائی ہے اور کوئی آپ کے ذریعہ آمدن نہیں ہے اور اسی ذریعے سے آپ کا گھر چل رہا ہے، تو پھر آپ پر قربانی واجب نہیں ہوگی. اسی طریقے سے قربانی کے بارے میں کچھ چند غلط فہمیاں ہیں، ان کی وضاحت بھی ضروری ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم ایک گھر میں اگر 10 افراد رہتے ہیں اور 10 افراد کیا کرتے ہیں، سب گھر والوں کی طرف سے ایک بکرا لا کر قربانی کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں قربانی کا مقصد بس گوشت کھانا ہے، سب گھر والوں کو گوشت نصیب ہو جائے. تو یاد رکھیں، تو یہ سب گھر والوں کی طرف سے قربانی آپ کی ادا نہیں ہوگی. اب مثال کے طور پر ایک ہی گھر میں 4 بھائی رہتے ہیں، 8 رہتے ہیں، 10 رہتے ہیں. 10 کے 10 اگر صاحب نصاب ہیں تو ہر ایک کو اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہوگی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ 7 بھائی مل کر، 6 بھائی مل کر ایک ہی گائے لے آئے اور اس میں سب حصہ دار بن جائیں، تو بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن پورے گھر کی طرف سے آپ کہیں جی ایک ہی بکرا قربانی کرنے ہو جائے گی، گوشت سب کو مل جائے گا، بالکل آپ کی قربانی نہیں ہوگی. ہر ایک صاحب نصاب ہے تو صاحب نصاب کو قربانی کرنا ضروری ہے. اسی طریقے سے ایک اور غلط فہمی یہ ہوتی ہے، اور جی میرے اوپر قرضہ ہے، میں کیسے قربانی کروں. قرضے کو بہانہ بناتے ہیں. اب مثال کے طور پر میرے پاس اگر 3 لاکھ روپے ہیں اور قرض کو اگر ہم حساب کرتے ہیں تو 1 لاکھ مجھ پر قرضہ ہے. آپ 1 لاکھ سیٹ پہ کر دیں، باقی آپ کے پاس 2 لاکھ کی رقم بچ گئی ہے، تو باقی 2 لاکھ آپ صاحب نصاب ہیں، آپ پر قربانی واجب ہے، آپ قربانی کریں. اس چیز کو آپ بہانہ نہیں بنا سکتے کہ میں قرض دار ہوں، مجھ پر قرضہ ادا کرنا ہے تو مجھے پر قربانی نہیں آئے گی. یہ صرف بہانہ ہے، غلط فہمی ہے. قربانی پھر بھی آپ پر لازم ہو.
اسی طریقے سے ایک اور غلط فہمی کا ازالہ کر دیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس تو پیسے ہیں، 10 لاکھ ہیں، 5 لاکھ ہیں بینک میں رکھے ہوئے، لیکن ہمیں بچوں کی شادی کرنی ہے، بچے بڑے ہو رہے ہیں تو ان کی شادی کے لیے ہم نے رکھے ہیں. یاد رکھیں قربانی کے ایام میں چاہے اپنے شادی کے لیے رکھے ہوں، مکان بنانے کے لیے رکھے ہوں یا عمرہ کرنے کے لیے، جس کے لیے بھی آپ نے رکھے ہوں گے، قربانی آپ پر تب بھی واجب ہوگی جب آپ کے پاس 1 لاکھ روپے موجود ہو. آپ صاحب نصاب ہیں، بہانے کیوں کرتے ہیں؟ شریعت کا حکم ہے، اس کو اچھے طریقے سے خوش دلی سے کریں. اور یاد رکھیں قربانی کرنے سے کوئی آدمی غریب نہیں ہوتا، کوئی غریب نہیں ہوتا. آج تک آپ نے دیکھا لوگوں نے لاکھوں کے جانور لاتے ہیں، وہ آدمی کبھی غریب نہیں ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے مال میں اور برکت عطا فرماتے ہیں. اسی طریقے سے کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بھائی مجھ پر اگر حج فرض ہو گئے ہیں، اب وہ پھر انتظار کرتے ہیں جی والدہ کو بھی ساتھ لے کر جانا ہے، اس کے لیے پیسے جمع کرنا ہے، یا بیٹوں کو کسی کو ساتھ لے کر جانا ہے، اس کے لیے پیسے جمع کرنا ہے، میں انتظار کرنا ہے. تو یہ غلط ہے. آپ پر حج فرض ہو گیا تو آپ فی الفور حج ادا کریں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، تاکہ آپ پر یہ فریضہ مکمل ادا ہو جائے. حدیث پاک میں آتا ہے من اراد الحج فلیعجل، جس پر حج فرض ہو جائے، جو حج کا ارادہ کرے اس کو چاہیے کہ وہ جلدی کرے، دیر نہ کرے، اس میں تاخیر نہ کرے. اسی طریقے سے ایک اور غلط فہمی یہ بھی ہوتی ہے لوگوں میں، اور یہ غلط فہمی جو دین دشمن لوگ ہیں انہوں نے اس موقع سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. جو دین کے دشمن ہیں وہ لوگ یہ باتیں پھیلاتے ہیں، وہ جی لاکھ روپے کا آپ جانور لا رہے ہیں، 2 لاکھ کا لا رہے ہیں، 3 لاکھ کا لا رہے ہیں، 4 کا لا رہے ہیں، 5 کا، 10 کا، اور ایک نہیں کروڑوں قربانی ہوتی ہے اس موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر. اور یہ باتیں کون لوگ کرتے ہیں؟ یاد رکھنا جو دین کے دشمن ہیں موقع دیکھ کر فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ کفریہ باتیں ہیں، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جو آدمی یہ باتیں کرے کہ نعوذ باللہ کیا ضرورت ہے اتنے مہنگے جانور لانے کی، یہی پیسے آپ غریبوں پر خرچ کر دیں، یہی پیسے جو جن کے پاس مکان نہیں ہے آپ ان کو مکان مہیا کر کے دے دیں، یہی پیسے ان لوگوں کے دے دیں جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں، کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں. سن لیں، اچھے طریقے سے سن لیں، دماغ کو عقل کو درست کر لیں، اچھے طریقے سے سمجھ لیں. اسلام نے غریبوں کی مدد کے لیے زکوٰۃ بھی رکھی ہے، صدقہ خیرات پورا سال چلتا رہتا ہے، یہ سسٹم رکتا نہیں. قربانی میں کوئی غریبوں کی اس میں مدد نہیں ہے. قربانی ایک اللہ کا حکم ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس کو اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرو. اور جو لوگ یہ بات کرتے ہیں ان کو بھی چاہیے یہ بات اس موقع پر ان کو یاد کیوں نہیں آتی جب وہ اپنی بچیوں کو بچوں کو 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ کا آئی فون لے کر دے رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ان کو کہنا کہ جاؤ اس سے اچھا ہے 1.5 لاکھ روپے کا فون لینے سے اچھا ہے کہ غریب کی جا کے مدد کر دو. 2 کروڑ کی جب گاڑی لے رہے ہوتے ہیں، 3 کروڑ کی جب اچھے مکانات بنا رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت جا کر ان کو کہا کرو کہ بھائی اس سے اچھا نہیں ہے کہ آپ غریبوں کی مدد کر دیں. اس وقت ان کو یہ بات یاد نہیں آتی، وہ یہ اس وقت یاد آتی ہے نعوذ باللہ جب اسلام کا ایک بڑا فریضہ ادا ہو رہا ہو، اللہ کا حکم پورا ہو رہا ہو. یاد رکھو ایسے لوگ دین دشمن لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں. تو قربانی میں اصل کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم پورا کرنا ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو آدمی قربانی کرنے کی طاقت رکھے، صاحب نصاب ہو، سب کچھ ہونے کے باوجود وہ اگر قربانی نہ کرے، مسند احمد میں روایت ہے، امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
من وجد ساعة ولم يضاحي فلا يقربن مصلانا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی قربانی کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہو، ہمت بھی ہو، صاحب نصاب بھی ہو، پیسے بھی اس کے پاس موجود ہو، قربانی نہ کرے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا یقربن مصلانا، تو اس کو کہہ دو کہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ کتنی خطرناک بھائی۔ حالانکہ عید الاضحیٰ میں اور عیدگاہ میں جانا ایک بہت بڑی سعادت اور ایک مستقل عبادت ہے۔ کیوں؟ عید الاضحیٰ کے موقع پر عیدگاہ میں اللہ تعالیٰ کا عام اعلان ہوتا ہے مغفرت اور بخشش کا۔ جو بھی آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا اس کے لیے بخشش کا اعلان ہوتا ہے، جو بھی عیدگاہ میں آ جائے عید پڑھنے کے لیے۔ علماء نے فرمایا نا کہ عیدگاہ میں بچوں کو بھی لے کر آؤ تاکہ یہ بھی بخشش سے محروم نہ رہیں، بوڑھے ہوں ان کو بھی لے کر آؤ، اور جو بیمار ہیں چل نہیں سکتے ان کو بھی لے کے آئے تاکہ وہ بھی اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہ لوٹیں، ان کی بھی بخشش ہو جائے، مغفرت ہو جائے۔ لیکن پیارے آقا کا اتنا بڑا سخت غصہ کہ جو قربانی استطاعت رکھنے کے باوجود نہ کرے، تو پیارے آقا نے فرمایا بیمار بھی آ جائیں، بوڑھے بھی آ جائیں، سب آ جائیں، جو قربانی نہ کرے گا وہ ہمارے مصلی کے قریب نہ آئے، عیدگاہ میں نہ آئے۔ کتنی خطرناک بھائی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے قربانی واجب ہو تو ہم قربانی کو ادا کریں، یہ بہانے ہیلے نہ کریں۔ قربانی کرنے سے کوئی آدمی غریب نہیں ہوتا۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ سنت ابراہیم ابیکم، ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت مبارکہ ہے۔ اب دیکھیں اسلام میں ہمیں حکم دیا کہ 5 نمازیں ادا کرو، لیکن اللہ کی رحمت کی مہربانی دیکھیں، اللہ کا فضل دیکھیں کہ نمازیں 5 پڑھو گے لیکن ثواب کتنوں کا ملے گا؟ کتنوں کا ملے گا بھائی؟ 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ پڑھو گے 5، ثواب ملے گا 50 نمازوں۔ قربانی میں بھی اللہ رب العزت کا عجیب فلسفہ ہے کہ آپ قربانی تو ادھر جانور کر رہے ہیں، بیل ہے، گائے ہے، دمبا ہے، اونٹ ہے، بھینس ہے، لیکن ثواب کس کا ملے گا؟ اپنی جان قربان کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کئی اللہ تعالیٰ نے آزمائشیں، امتحانوں میں ڈالا۔ ایک امتحان اس میں یہ بھی تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو تو پہلے کوئی اولاد نہیں، بوڑھے ہو گئے ابراہیم علیہ السلام، بڑھاپے میں جا کر اللہ نے اولاد سے نوازا۔ اب اللہ نے اپنے بندے کو آزمانا تھا تو کہ ایسا تو نہیں کہ میرا بندہ اپنے اولاد کی محبت میں مجھے تو نہیں بھول گیا۔ قرآن پاک میں نا اولاد، مال، یہ انسان کے لیے فتنہ ہے۔ ہمیشہ آدمی اولاد کی محبت میں بھی نمازیں قضا کرتا ہے، مال کی محبت میں بھی نمازیں قضا کرتا ہے، حج پر نہیں جاتا، جہاد پہ نہیں جاتا، موت سے اگر ڈر لگتا ہے تو کس وجہ سے میری اولاد کا کیا بنے گا؟ کبھی یہ بھی نہیں سوچتے کہ میں آگے سفر پر جا رہا ہوں، میرا کیا بنے گا، میرے ساتھ کیا حالات بنیں گے۔ سب سے پہلی فکر آتی ہے میری اولاد کا میرے بعد کیا بنے۔ اولاد جس نے دی ہے وہی اس کا مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی سب کچھ۔ ہم دنیا میں آئے تو ہمارے پاس کیا تھا؟ ہمیں کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ ہماری اولاد کو بھی اللہ دے گا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی فکر ضرور کریں۔
تو اللہ نے دیکھا کہ میرے بندے کے دل میں کہ اولاد کی محبت تو غالب نہیں آ گئی میری محبت سے زیادہ، اللہ نے فوراً حکم دے دیا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو قربان کرو، اسماعیل کو۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا۔ اور یہ حکم چونکہ ایک خواب کے ذریعے سے تھا، عام آدمی کی خواب کو کوئی معنی نہیں رکھتے، بھلے جتنے مرضی خواب دن میں دیکھو رات میں دیکھو، لیکن ایک پیغمبر کا خواب چونکہ ایک حکم کی مانند ہوتا ہے اور سچا خواب ہوتا ہے۔ اللہ نے حکم دے دیا فوراً، جب بچہ جوان ہوا نا، جوان ہوتی ہے اولاد تو محبت زیادہ ہو جاتی ہے، جوان ہو کے ساتھ چلنے لگا، اللہ نے دیکھا، اللہ نے حکم دیا، امتحان تھا، آزمائش تھی، مختصر کر بالآخر یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام فوراً تیار ہو گئے، پیغمبر تھے، ایمان بھی ان کا بڑا ایمان تھا، پیغمبر کا ایمان بھی تو پھر کیسا ہے۔ جیسے ان نے ساری تیاریاں کر لی، کرنے کے بعد لٹایا ذبح کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک مینڈا بھیج دیا اس کی جگہ، اللہ نے مینڈے کی قربانی کر دی۔ تو یہ ایک آزمائش تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا۔ اب یہ دیکھ رہے قربانی میں یہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ تعالیٰ تک تو نہ گوشت جاتا ہے، نہ کھال جاتی ہے، نہ سینگ، کچھ بھی نہیں پہنچتا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، بس کیا پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ تک؟ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون کتنا اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دینا چاہتا ہے اور کون کتنا اللہ کے لیے اپنے نفس کو قربان کر رہا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، بات سمجھ رہا ہوں، جو آدمی قربانی کرتا ہے، قربانی کرنے والے کے لیے جانور کے جسم میں جتنے بال ہوتے ہیں کوئی گر نہیں سکتا، تعداد کتنی، ایک بیل کو دیکھ لو، ہزاروں میں نہیں لاکھوں بال ہوتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایک ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی، ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک ایک بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی، ایک گناہ معاف۔ اب بتاؤ کتنی نیکیاں مل گئی، کتنے گناہ معاف۔ اور پھر یہی نہیں، اب قربانی کرنے والے ابھی تک قربانی کے جانور کا خون کا جو قطرہ ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، وہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کے لیے بخشش کا اعلان پہلے فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم بھی قربانی کریں، قربانی کرنے سے انشاءاللہ کوئی غریب نہیں ہوگا، مالدار ہوگا، جس کے پاس استطاعت نہ بھی ہو، کسی سے قرض لے کے بھی کرے، انشاءاللہ اس کی قرضے کی ادائیگی بھی اللہ تعالیٰ ضرور بنا دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔